یہ کہانی ایک قدیم دور کے گاؤں کی ہے جہاں لوگ سادگی اور دیانتداری سے زندگی بسر کرتے تھے۔ گاؤں کے درمیان ایک بڑی حویلی تھی جہاں ایک نہایت دانشمند اور عمر رسید شخص بابا رحمت رہتا تھا۔ بابا رحمت پورے علاقے میں اپنی دانائی اور علم کے لیے مشہور تھا۔ وہ لوگوں کے مشکلات، سوالات اور مسئلے حل کرنے میں ماہر تھا۔ اس کے پاس جو بھی آتا یا کوئی مسئلہ لے کر آتا، اسے ایک پہیلی یا سوال کے ذریعے ایسا جواب دیتا کہ سننے والا حیران رہ جاتا۔ ایک دن گاؤں کے باہر سے ایک اجنبی شخص جمشید گاؤں میں داخل ہوا۔ جمشید نے سنا تھا کہ بابا رحمت بہت عقل مند آدمی ہے اور اسے اپنی عقل اور علم پر بڑا ناز ہے۔ وہ سوچتا تھا کہ وہ دنیا میں سب سے بہترین اور ذہین شخص ہے اور کوئی اسے شکست نہیں دے سکتا۔ اس لیے وہ گاؤں آیا تاکہ بابا رحمت کو چیلنج کر سکے اور خود کو زیادہ دانا سمجھ ثابت کر سکے۔ جمشید سیدھا بابا رحمت کی حویلی پر پہنچا اور اس سے کہا، بابا، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت عقل مند ہیں اور لوگ آپ کی دانائی کی مثال دیتے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ مقابلہ کروں۔ اگر آپ نے میرے دیے ہوئے سوالات یا پہیلیاں حل کر دی تو میں مان جاؤں گا کہ آپ واقعی سب سے عقل مند آدمی ہو۔ اگر آپ ہار گئے تو میں ثابت کر دوں گا کہ میں دنیا کا سب سے ذہین شخص ہوں۔ بابا رحمت نے مسکرایا اور نرم دلی سے کہا، بیٹا، عقل اور علم کسی ایک شخص کی میراث تو نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس اپنے تجربات اور علم ہوتا ہے، لیکن اگر تم چاہتے ہو تو میں تمہارے سوالات یا پہیلیاں حل کر دوں تو میں تیار ہوں۔ جمشید نے پہلی پہیلی شروع کی، بابا بتاؤ، جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی کہاں جاتی ہے؟ یہ سوال سن کر گاؤں کے لوگ بھی حیران سے ہو گئے۔ سب سوچنے لگے کہ یہ سوال تو واقعی مشکل ہے، کیونکہ کسی نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ روشنی کہاں جاتی ہے۔ بابا رحمت نے تھوڑا سوچا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، روشنی کہیں نہیں جاتی بیٹا، روشنی بس چھپ جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم رات کے وقت چراغ بجھاتے ہیں تو روشنی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ جیسے ہی سورج دوبارہ طلوع ہوتا ہے تو وہ یہ روشنی ہمیں دوبارہ نظر آنے لگتی ہے۔ روشنی غائب نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنا وقت اور مقام بدلتی ہے۔ جمشید نے بابا کی دانش مندی کا قائل ہونا شروع کیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ابھی 2 اور پہیلیاں باقی ہیں۔ جمشید نے دوسرا سوال یا دوسری پہیلی اس بابا کے پاس رکھی کہ بابا بتاؤ کہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ گاؤں کے لوگ بہت مختلف چیزوں کے بارے میں سوچنے لگے۔ کسی نے سونا، چاندی، زیورات، جواہرات، لیکن بابا رحمت نے گہری سانس لی اور کہا، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ سونا، چاندی اور زیورات تو دوبارہ حاصل کرنے سے بھی مل جا سکتے ہیں، لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ وقت وہ دولت ہے جو ہر انسان کے پاس ہوتی ہے، لیکن اسے سمجھدار طریقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ جو وقت کو ضائع کر دے وہ دنیا کا سب سے بڑی قیمت کھو بیٹھتا ہے۔ یہ جواب سن کر جمشید کے چہرے پر کچھ فکر کی لہر دوڑنے لگی۔ وہ جانتا تھا کہ بابا رحمت کے جوابات بہت گہرائی رکھتے ہیں اور وہ اسے شکست دینے کے قریب تھا، لیکن جمشید کے پاس ابھی آخری پہیلی باقی تھی اور وہ یقین رکھتا تھا کہ یہ سب سے مشکل پہیلی ہے۔ جمشید نے آخری پہیلی کا سامنا کرتے ہوئے کہا، بابا یہ بتاؤ کہ زندگی اور موت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال سن کر ہر طرف خاموشی سی چھا گئی۔ یہ ایک فلسفیانہ سوال تھا اور گاؤں کے لوگ دم سادے بابا رحمت کی طرف دیکھنے لگے اور وہ کیا کہ وہ اس کا جواب دیتا ہے یا نہیں۔ بابا رحمت نے تھوڑا توقف کیا، پھر نہایت ہی سکون سے جواب دیا، زندگی اور موت میں فرق یہ ہے ایک شعور کا ہے۔ جب انسان زندہ ہوتا ہے تو وہ ہر لمحہ شعور کے ساتھ جیتا ہے۔ وہ اپنے اعمال اور اپنے الفاظ اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو محسوس کرتا ہے، لیکن موت کے بعد شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرتا ہے۔ زندگی وہ سفر ہے جس سے ہمیں اپنے اعمال اور سوچ کا شعور ہوتا ہے۔ جب موت اس کا سفر اختتام کرتی ہے یا شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان کو اپنے کیے ہوئے کاموں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ جمشید یہ سب سوال سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے بابا رحمت کی عقل اور حکمت کا اعتراف کیا
اور کہا بابا آپ نے میرے تینوں پہیلیاں حل کر دی اور میں مانتا ہوں کہ آپ واقعی دنیا کے سب سے عقل مند انسان ہیں۔ جمشید نے بابا رحمت سے معافی مانگی اور کہا کہ اس نے اپنی انا کی وجہ سے یہ چیلنج کیا تھا۔ بابا رحمت نے اس نرمی سے سمجھایا کہ انسان کی اصل عقل اور اس کے اعمال اور رویے سے ظاہر ہوتی ہے اور علم کو کبھی غرور یا فکر کرنے کا ذریعہ نہ ہونا چاہیے۔ جمشید نے گاؤں میں کچھ دن گزارے اور کہا بابا رحمت زندگی کے کیے اہم سبق سیکھیں، اور اس نے اپنے غرور کو چھوڑ دیا اور عاجزی اختیار کر لی۔ اور جب گاؤں سے واپس لوٹا تو وہ ایک بھلا ہوا شخص سمجھ رہا تھا، ایک ایسا شخص جس نے سیکھا کہ علم اور عقل دانائی انسان کو دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت کا پیش آنے سے ملتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ دنیا کی سب سے مشکلات سوال کو حل کرنا بھی اس وقت آسان ہو جاتا ہے جب ہم عاجزی اور سمجھداری کے ساتھ سوچیں۔ عقل اور علم کا استعمال دوسروں کی بھلائی اور سیکھنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ اپنی بڑائی کو ثابت کرنے کے لیے۔